ناظرین، اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے اور ہمیشہ اسلام مخالف لوگ اسلامی قوانین اور اسلامی سزاؤں کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور ان پر بے بنیاد اعتراضات اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے متنفر رہیں، اور ان کا مقصد اسلام کی دنیا میں ایک ایسی شکل ظاہر کرنا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت پر ظلم کرنے والا ہے اور یہ انسان کی آزادی کے خلاف ہے۔ آج یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ان لوگوں کے چنگل میں آ کر ہماری نئی نسل اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کر بیٹھے۔ تو ناظرین، قتل مرتد پر زیادہ سے زیادہ جو اعتراضات ممکن ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ چیز آزادی ضمیر کے خلاف ہے۔ ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ جو چیز اس کے قلب کو مطمئن کرے اسے قبول کرے، اور جو چیز اس کے قلب کو مطمئن نہ کرے اسے چھوڑ دے۔ یہ آزادی جس طرح کسی مسلک کو ابتداً قبول کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں ہر شخص کو حاصل ہونی چاہیے، اسی طرح کسی مسلک کو قبول کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے یا نہ رہنے کے سلسلے میں بھی ہر شخص کو حاصل ہونی چاہیے۔ جو شخص کسی مسلک کی پیروی اختیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ آخر اسی بنا پر ہوتا ہے کہ اسے اس کے برحق ہونے کا جو یقین تھا وہ اب نہیں رہا۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی مسلک کو عدم یقین کی بنا پر چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ اسے تختہ دار پر لٹکا دیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس کی رائے کو جب دلائل سے تبدیل نہیں کر سکے تو اب آپ اسے موت کا خوف دلا کر اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کو تبدیل کرے، اور اگر وہ اپنی رائے تبدیل نہیں کرتا تو اس کو سزا دیتے ہیں کہ تو نے اپنی رائے کیوں تبدیل نہیں کی۔ تو ناظرین، یہ وہ بے بنیاد اعتراضات ہیں جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں، اور ان کا مقصد اصل قانونی و دستوری سوال سے لوگوں کو دور رکھنا ہے، اور وہ اصل قانونی و دستوری سوال صرف یہ ہے کہ کوئی ریاست جو خطہ زمین پر حاکمیت رکھتی ہو، آیا اسے اپنی بقا کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے ایسے افعال کو جرم قرار دینے کا حق حاصل ہوتا ہے جو اس کے نظام کو درہم برہم کر دیں؟ تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں، ریاست کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے اور ریاست کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور جو اپنا یہ حق استعمال نہیں کر رہی۔ یہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ہاں، جب یہی حق اسلامی ریاست استعمال کرتی ہے تو ان لوگوں کو انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل، اسلام میں مرتد کی سزا قتل دین اسلام کی توہین اور بغاوت کے راستے کو بند کرنے کے لیے ہے، اور ہم میں ہر کوئی بخوبی یہ جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں بغاوت کی سزا موت نہ ہو، اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ کوئی بادشاہ کی بغاوت کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ تو یہ انسانیت کے تمام علم بردار اس قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہاں ان کو کوئی انسانیت یاد نہیں آتی۔ تو ناظرین، جب ایک دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کرنا انسانیت پر ظلم نہیں ہے، انسان کی آزادی کے خلاف نہیں ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے باغی کو قتل کرنا انسانیت پر کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کی آزادی کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔